بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً خالد بشیر چودھری۔ خالد بشیر چودھری، ان کا ایک کامنٹ ابھی مجھے موصول ہوا جس میں انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز ٹیل می complete detail of ash gourd local and hybrid۔ تو میں نے سوچا کہ نہ صرف خالد بشیر چودھری کے لیے بلکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور جتنے بھی سبزی کاشت کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے، اور چونکہ زیادہ تر یہ فصل سبزی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خالد چودھری جو ہے either is from پنجاب اور سندھ، موسٹ پرابلی پنجاب سے ہی ان کا تعلق ہے۔ تو پنجاب میں یہ ایش گورڈ جو کہا انہوں نے، اس کو ہمارے لوکل زبان میں کہا جاتا ہے پیٹھا کدو۔ یعنی پیٹھا کدو کی کاشت بہت محدود پیمانہ پر ہوتی ہے اور اس کو خام حالت میں بطور سبزی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کے جو بڑا پکا ہوا پھل ہوتا ہے نا، پختہ پھل، اس کے گودے سے مٹھائی بنتی ہے، اور مٹھائی میں پیٹھے کے آپ نے حلوہ دیکھا ہوگا۔ اور پیٹھا جو ہوتا ہے نا، یہ کدو کی بھی یعنی یہ تربوز کی طرح گرم آب و ہوا کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پہاڑی علاقوں میں کامیاب نہیں رہتا، اور میدانی علاقوں میں اس کی 2 فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ اگیتی ایک تو فصل ہوتی ہے وہ بہاریہ، وہ فروری مارچ میں بوئی جاتی ہے، اور اس کا پھل جو فروری مارچ میں بوئی جاتی ہے اس کا پھل مئی جون میں توڑا جاتا ہے۔ لیکن دوسری فصل جو ہے نارملی وہ جون جولائی میں یہ بوئی جاتی ہے اور اس کا پھل اکتوبر میں جا کے پکتا ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ ڈیٹیل انہوں نے مانگی ہے، تو زمین کی تیاری اور اس کا طریقہ کاشت کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں پیٹھا کدو کے لیے زرخیز میرا زمین جس میں پانی دیر تک قائم رکھنے کی صلاحیت ہو اچھی رہتی ہے۔ جب اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس میں کمپوسٹ زیادہ ہونا چاہیے، یعنی زمین میں کاشت سے 1 مہینہ پہلے اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کو 7 سے 11 ٹن میں ریکمینڈ کروں گا کہ گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ ڈال دیں اور کھیت میں پانی لگا دیں، اور وتر آنے پر ہل چلائیں اور سہاگا کر کے زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں، اور کاشت کے وقت کھیت میں 2 یا 3 دفعہ ہل چلائیں اور سہاگا چلائیں، اور پھر پٹڑیاں بنا لیں، اور 30 سینٹی میٹر دوری پر آپ اس طرح کریں، 3 بیگ لے لیں سنگل سپر فاسفیٹ کے، اور 1 بیگ آپ امونیم نائٹریٹ کا، یہ ملا کر بکھیر دیں اور پٹڑیاں بنا دیں۔ اور 1 ایکڑ کھیت کے لیے اس کے لیے بیج کتنا درکار ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کوئی 1 کلو بیج یہ چاہیے ایک آپ نے اگر 1 ایکڑ میں پیٹھا لگانا ہے، تو پٹڑیوں کے دونوں کناروں پر 1 میٹر کے فاصلے پر آپ چوکے لگاتے جائیں، یعنی 2-3 بیج جو ہوتے ہیں نا وہ 2 سے 3 سینٹی میٹر گہرے آپ وہ لگائیں۔ تو اس کے علاوہ آپ گرمیوں میں پانی ہر ہفتہ لگاتے رہیں،
اگر بارش ہو جائے تو وقفہ بڑھا دیں، اور جب پودوں میں پھل لگ جائے تو آبپاشی کا وقفہ آپ 14 دن تک بڑھا سکتے ہیں، اور پانی پٹڑیوں پر نہیں چڑھنا چاہیے، یاد رکھیں، ورنہ پھل اور بیلیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اور باقی جڑی بوٹیوں کا آپ اس کو تلفی کر لیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں ملچنگ تو پلاسٹک کی شیٹس پہلے سے لگا کے جب نشان سوئنگ کریں گے نا، اس سے پہلے بھی آپ کر کے تو ملچنگ کر لیں تاکہ کوئی جڑی بوٹی اس میں نہ اگے۔ اگر جڑی بوٹیاں نہ اس طرح کر سکیں تو میرے پروگرامز دیکھتے رہیں، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ساری ہربیسائڈس کا بھی بتاؤں گا جن سے آپ ہربز جو ہیں، جڑی بوٹیاں، ان کو تو کنٹرول کر لیں گے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اگر تھوڑے وقت رقبے پہ اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو اس میں آپ یہ جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے 1-2 بار گوڈی کے ذریعے نا وہ آپ جڑی بوٹیوں کو نکال دیں، اور پودوں پر مٹی ضرور چڑھائیں۔ اور جب مٹی چڑھائیں گے تو اس وقت آپ نے 2 بیگ سنگل سپر فاسفیٹ کے اور 1 بیگ آپ امونیم نائٹریٹ یا یوریا کا آپ وہ کھاد ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے اس سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب پھل کو کچھ عرصہ کے لیے گودام میں رکھنا مقصود ہو، جس وقت آپ پھل جو ہے نا اچھی طرح پک جائے تو اس وقت توڑیں۔ اور کچے پھل کا رنگ چونکہ سبز ہوتا ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے ہیئرز یا بال وہ ہوتے ہیں، اور پھل پکنے پر ان پر آپ دیکھیں گے آپ کہ ایک یہ بلو ٹائپ نا ایک مومی سی تہ جم جاتی ہے، تہ آ جاتی ہے، اور چھلکا صاف ہو جاتا ہے، اور پکنے پر پھل کی ڈنڈی البتہ اس کی جو ہوتی ہے جب پک جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، اور پھل کا وزن قدرے کم ہو جاتا ہے۔ اور پھل کو آپ یہ کریں کہ 5 سے 8 سینٹی میٹر ڈنڈی کو نا وہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو توڑیں، یہ نہ ہو کہ بالکل ساتھ نہیں ڈالیں، 5 سے 8 سینٹی میٹر ڈنڈی رکھیں، پھر اس کو کاٹیں یا توڑ لیں، اور پھر آپ گودام میں رکھ دیں۔ اور جب آپ کو اچھے اس کے دام ملیں، کیونکہ یہ اس کی کافی دیر تک آپ رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آپ اس کو اچھے جب دام ملیں اس وقت آپ اس کو فروخت کر دیں۔ تو یہ تھا میری جان ایش گورڈ، یا یہ جو خالد چودھری صاحب نے خالد بشیر چودھری ان کی فرمائش تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے یا اپنا نالج وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں۔ باقی رہا کہ کون سے ہائیبرڈ سیڈ، وہ آپ سیڈ کے بہت ساری کمپنیز ہیں، ان سے آپ جب رابطہ کریں گے تو وہاں سے آپ کو مختلف نمبرز کے ساتھ وہ آپ کو بتا دیں گے جو ان کے پاس اویلیبل ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ صحیح الجامعہ سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔